کتاب التوحید۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، 99، ایک کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا، یاد کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من احصاہا، تو احصاء سے مراد ان کو گننا، ان کے معنی پہچاننا، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ خالی لکھ کے یا جمع کر کے یاد کر لیا جائے اور مطلب ہی نہ پتا ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر یہ وعدہ نہیں پورا ہوتا۔ احصاء میں ہر چیز کا جمع ہو جانا ہے، یعنی اللہ تعالی کے ناموں کی حدود کی حفاظت کرنا، ان کو پہچاننا، ان کا معنی جاننا، ان کی فضیلت جاننا، کہاں پڑھنا ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء کو گن کر محفوظ کرنے کے کچھ مراتب ہیں۔ بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی سعادت اور نجات اور فلاح کا مرکز ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلا مرتبہ ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا، دوسرا مرتبہ ان کے معنی اور مدلول کو سمجھنا، تیسرا مرتبہ ان کے ساتھ دعا مانگنا۔ قرآن میں آتا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس تم اس کو ان کے ساتھ پکارو، اللہ کے نام لے کے، جیسے یا حی یا قیوم، یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، اور باقی بھی اسی طرح۔ پھر ہے دعا مانگنے کے 2 مرتبے ہیں۔ نمبر 1 دعا العبادہ، یعنی اللہ کی تعریف ان ناموں کے ساتھ کرنا۔ ہمارا رب رحیم ہے، کریم ہے، تو یہ تعریف عبادت کی دعا ہوتی ہے، دعا العبادہ کہتے ہیں اس کو۔ اور دوسرا ہے دعا المسئلہ، طلب اور مانگنے کی دعا، کہ ان ناموں کے ساتھ پکار کے اللہ کو پھر سوال کرنا۔ اور اسماء حسنہ کے ساتھ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بنا کے اور پھر اس سے دعا کرنا، یا موجود، یا ذات، یا شیء، اس طرح کی باتیں نہیں، بلکہ اللہ کے جو پراپر نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کے ساتھ دعا مانگنا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی پہچان یہ علم کا پہلا مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے جس کو جاننا چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ علم ہر ایک پر فرض ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمارا معبود کون ہے، ہماری مشکل کشا کون ہے، ہمارا حاجت روا کون ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے باقی نام ہے، پہچان ہے۔ یہ علم تمام علوم سے افضل ہے، کیونکہ جب ایک انسان، کوئی بچہ، بوڑھا، جوان اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے نا، تب ہی اس کی زندگی درست ہوتی، تب ہی اس کو واقعی ہدایت ملتی، تبھی وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تبھی اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، تبھی وہ حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، اور اگر ہم اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ تو پہلا کام اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے، خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی۔ اور اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر اس سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا جتنا آپ اللہ کو زیادہ جانتے چلے جاتے ہیں، اتنا اتنا آپ کا ایمان بڑھتا ہے۔ اسی لیے اس کو اشرف العلوم کہا گیا ہے کہ تمام علوم کا سردار ہے یہ۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے، یاد کرنے، جاننے، سمجھنے کے بارے میں کچھ اصول و قواعد ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں، اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی بذریعہ وحی معلوم ہوئے۔ ہم اپنے پسند سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام رکھ دوں، خود سے کوئی رکھ دوں، یہ نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ کسی انسان کو، کسی بشر کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی پسند سے اللہ کا کوئی نام رکھ دے اور اس سے اس کو پکارنا شروع کر دے، اور اس کی لاجک صرف یہ دے کہ یہ تو محبت کی بات ہے اور میں محبت سے یوں پکارتی ہوں اللہ کو۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اور جتنا اس نے چاہا ہمیں اپنے بارے میں علم دیا
اور وہ علم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں.